اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم
يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء آمن الناس سفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب مولانا گلیس نقی صاحب سے کہ ممبر رسول پر آئیں اور اپنا عقیدت پیش کریں. بابا زبلن علیہ السلام. آج کی مجلس کو حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ صاحب فرمائیں گے جو چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں اور یہ دو اعلانات بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں. حسب دستور ہم کیا بتائیں دیر میں کیا کیا ہے فاطمہ کہ ہم کیا بتائیں دیر میں کیا کیا ہے فاطمہ ہم بے قصوں کے دل کا سہارا ہے فاطمہ ہم بے قصوں کے دل کا سہارا ہے فاطمہ کہ لکھا زوات تم نے بہادال اس لیے کہ لکھا زوات تم نے بہادال اس لیے قرآن کی آیتوں کا اجالا ہے فاطمہ قرآن کی آیتوں کا اجالا ہے فاطمہ. بابا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے کہ بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے کہ الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں کہ الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنج تن ملے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنج تن ملے
کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے، کہ ملک امریکہ یہی تو سوچ کر حیران ہے، کہ ملک امریکہ یہی تو سوچ کر حیران ہے، ہر حسینی کے دلوں کی سیستانی جان ہے، کہ ملک امریکہ یہی تو سوچ کر حیران ہے، ہر حسینی کے دلوں کی سیستانی جان ہے، کہ اسلحوں کے ساتھ دہشت گرد ہو جائیں گے خواب، کہ اسلحوں کے ساتھ دہشت گرد ہو جائیں گے خواب، نعرہ حیدر ہماری جنگ کا سامان ہے، کہ نعرہ حیدر ہماری جنگ کا سامان ہے، کہ نعرہ حیدر ہماری جنگ کا سامان ہے۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پلکوں پہ کچھ چراغ جو پانی سے جل گئے، کہ پلکوں پہ کچھ چراغ جو پانی سے جل گئے، دشمن ہماری اشک فشانی سے جل گئے، کہ پلکوں پہ کچھ چراغ جو پانی سے جل گئے، دشمن ہماری اشک فشانی سے جل گئے، کہ عباس نے فرات پہ رکھا ہی تھا قدم، کہ عباس نے فرات پہ رکھا ہی تھا قدم، دریا کے ہونٹ تشنہ دہانی سے جل گئے، کہ دریا کے ہونٹ تشنہ دہانی سے جل گئے، کہ دریا کے ہونٹ تشنہ دہانی سے جل گئے۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب مولانا گلدیس نقی صاحب سے کہ ممبر رسول پر آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات اور بھیج دیں۔ ذرا چار مصرے پیش کرتا ہوں، سما فرمائیے۔ سرے منبر علی کا خون پھر ایک بار بولے گا، سرے منبر علی کا خون پھر ایک بار شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا، ابھی شبیر کے لہجے میں ایک بیمار بولے گا۔ ایک سروات دیتی ہوں۔ مطلب 2 یا 3 شعر اور پیش کرے دیتا ہوں۔ یہ جتنی دیر بھی پیشمانی ہو رہی ہے خطیب مجلس کی آمد کا انتظار ہے، لہذا میں اور مطلب پیش کرے دیتا ہوں۔
ایک اور صلوات بھیجیے. مطلب پیش کروں دیکھیے. یہ جو بیٹھے ہوئے شے کی مدحت میں ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے شے کی مدحت میں ہے، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہے، یہ زمین پر نہیں باغ جنت میں ہے. دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے، دیکھ کر ان کو موسیٰ بھی حیرت میں ہے. جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے، جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے. شعر پیش کرو، اختیار آپ کو ہے. ماشاءاللہ مومنین کی تعداد ہے. مومن کی تعداد ہے. آپ حضرات شعر سمجھ کریں، بڑا نایاب و نازک شعر پیش کرو. جو بھی مصروف تیری زیارت میں ہے. مولائیوں کا مجمع ہے، شعر سماعت فرمائیے گا کہ ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، ان کے قد کی بلندی کو ناپے کوئی، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے، نقش پائے علی جن کی قسمت میں ہے. شعر پیش کرو حضرات کہ وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، وہ زمانے کے طوفان سے ڈرتے نہیں، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد ایک اور صلوات بھیجیے. جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے، جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے. شعر پیش کروں، قبلہ دیکھیے گا. دو شعر ہیں اور اس کے بعد خطبے بندی سے شکلا چکے ہیں. جو سفینے علی کی حفاظت میں ہے، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، جو حدیث قصہ کے مخالف ہوئے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے، ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے. آخری شعر اور رحمت تمام آپ کی. قبلہ دیکھیے گا کہ ان کے شجر نجس وہ نجاست میں ہے. چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، چاند پر جانے والوں کو بھی کیا خبر، کتنے سورج علی کی حکومت میں ہے،
برادر اکبر خطیب اہل بیت علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب اللہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اس وقت مجلس کو خطاب فرمائیں. حضرات ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے شب میں ایک مجلس ادا یہاں منعقد ہوگی مجلس دیسا کے عنوان سے، جسے خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا تنویر عباس نجفی صاحب. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد. وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بچوں. آقا موسم کی خرابی نہیں ہے. آپ حضرات سے بتائیے تھوڑا ایک اور صلوات بھیجیے گا. حضرات پہلے تو میں آج کی مناسبت سے آپ کا دن جو گزرا، امام حسین علیہ السلام کا مکے سے کربلا کی طرف سفر، اور آج کی شب شہادت سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل ان دونوں مناسبتوں سے میں اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور قرضہ پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے آپ سب کی خدمت میں بالخصوص جو سادات تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں بھی قرضہ پیش کرتا ہوں. میں نے جس آیت کریمہ کو اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا اور جس کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا بندوبست کیا، اور بہت سے صحیفے بھیجے، اور 4 الہی کتابیں آئیں کہ جس کے ذریعے قانون اسلام انسانوں تک پہنچایا جائے. اسلام انسانیت کی زندگی کا ایک قانون ہے. اسلام انسانیت کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا بھائی بن کر زندہ رہے، ایک دوسرے کا دشمن و قاتل بن کے زندہ نہ رہے. اسلام اس مذہبی دوا کا نام ہے کہ جس کے استعمال کے بعد
इंसान को इंसान से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इससे भी इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हज़रत आदम से लेकर और आज तक जहाँ अल्लाह ने इस्लाम के सही कानून को भेजने का इंतज़ाम किया, वहीं दुश्मन इंसानियत हर नबी के दौर में इस्लाम के इंसानियत के कानून को बदलने की कोशिश करते रहे, चाहे वो जनाब आदम का ज़माना हो, हज़रत आदम का ज़माना हो, या हज़रत नूह का ज़माना हो, या दीगर नबियों का ज़माना हो। लेकिन एक नबी के बाद इस्लाम की सही तालीम देने के लिए अल्लाह ने दूसरे नबी को भेजा, और बाद वक्त ऐसे भी औकात आए बाद कि जहाँ के ऊपर इस्लाम को समझाने के लिए अल्लाह ने कई नबियों को एक साथ मबूस किया। उन नबियों में भी बाज़ को बात पे फजीलत थी, और जब हमारे आखिरी नबी का ज़माना आया तो ये सिलसिले नबूवत की आखिरी कड़ी थी। अब इस्लाम के तग़य्युरात को बदलने के बाद सही बताने के लिए किसी नबी को इस ज़मीन पर नहीं आना था, तो अल्लाह ने सिलसिले इमामत को जारी किया, और 12 इमामों ने नबी की शरीयत को और उनके पैगाम को और उनके हलाल को और उनके हराम को लोगों तक पहुँचाया। यही वजह है कि हमारे जो 12 इमाम हैं, उनमें हर इमाम ने एक ही बात इरशाद फरमाई कि हलाल मोहम्मदी सुबह क़यामत तक हलाल है और हराम मोहम्मदी सुबह क़यामत तक हराम है। हमारे नबी के जाने के बाद बहुत तग़य्युरात हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज जो दीन का सुतून है, मोमिन की मेराज है, अगर कबूल है तो तमाम अमाल कबूल हैं, और अगर नमाज कबूल नहीं है तो फिर कोई भी हमारा अमल कबूल नहीं है। उस तरीक़े नमाज को बदल दिया गया, और उसका सबूत यह है कि जब चौथी मंजिल पर ज़ाहिरी खिलाफत हज़रत अली को मिली और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है, तो सहाबा का वो गिरोह जो नबी के पीछे नमाज पढ़ चुका था, वो ये कहता हुआ नज़र आया कि आज हमें वो नमाज मिली जो नबी के पीछे पढ़ते थे। यानी 3 दौर ऐसे थे कि जिसमें नमाज में कुछ ना कुछ तो तब्दीली ऐसी हुई कि जब हज़रत अली ने नमाज पढ़ाई तो लोगों को ये कहना पड़ा कि हमें नबी वाली नमाज आज मिली है। अज़ीज़ान गिरामी, शरीयत में जिस तरह से नमाज की अहमियत है, उसी तरह से शराब की मजम्मत है। शराब की मजम्मत है शरीयत में, और शराब को हराम करार दिया गया है, उसका बिजनेस हराम है। हद यह है कि जिस दस्तरखान के ऊपर शराब रखी हो उस पर खाना भी जायज़ नहीं है। मतलब आप शराब पी तो नहीं रहे हैं, ना आप शराब को अच्छा समझते हैं, ना आप शराब को पाक समझते हैं, आपको कराहियत आती है, लेकिन एक ऐसे दस्तरखान पर बैठे हैं कि जहाँ शराब भी रखी है, तो इस्लाम का कानून यह है कि उस दस्तरखान पर ना बैठो जहाँ शराब हो। हद यह है कि जो चीज़ें शराब में काम आने वाली हैं, जिस ज़र्फ़ में, बर्तन में, बोतल में शराब रखी जाने वाली है, उसका कारोबार भी सही नहीं है। हद यह है कि अगर वो सामान किसी गाड़ी से ढोया जाने वाला है तो उसको ढोया नहीं जा सकता, वो भी सही नहीं है। लेकिन हुजूर ख़त्मी मर्तबत के बाद आलम कुछ ऐसा हुआ कि आम मुसलमानों को जाने दीजिए, जो मस्जिद का पेश इमाम है, जो अपने को दीन का जिम्मेदार समझ रहा है, वो भी नशे के आलम में, शराब के आलम में आके नमाज फजर पढ़ा रहा है। ये वही लोग हैं कि जो आले मोहम्मद के दुश्मन हैं, जो आले मोहम्मद के कातिल हैं, जो बीबी ज़हरा के बड़े फर्जंद इमाम हसन के जनाजे पर तीर चला रहे हैं। वही अफराद जो हैं बाद वफात पैगंबर इमाम जमात की हैसियत से मस्जिद में आए तो 2 रकत नमाज जो फजर की है उसे नशे के आलम में 4 रकत पढ़ा दिया, और 4 रकत पढ़ाने के बाद फिर पीछे मुड़े और पढ़ने वालों से ये पूछा, अगर कहो तो और पढ़ा दूं। तवज्जो कीजिएगा, अगर कहो
تو اور پڑھا دوں. یعنی نماز جیسی عبادت کے جس کے اندر حکم آیا ہے کہ نشے کے عالم میں، شہوت کے عالم میں اس کو جو ہے ادا نہ کرو. عزیزان گرامی، لیکن شریعت اور دین کو لوگوں نے اس طرح سے بدلا کہ اب نشے کے عالم میں نماز ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز جو ہے وہ بدھ کے اندر ہو گئی، بدھ کے دن ہو گئی. خالی کسی ایک نے نہیں پڑھی، پوری جماعت کھڑی ہو گئی. اس کا مطلب یہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا تھا، بگڑ چکا تھا. اور اگر ائمہ معصومین اور بالخصوص قربانی امام حسین نہ ہوتی تو آج ہمیں حلال محمدی کا بھی علم نہ ہوتا، حرام محمدی کا علم. آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس شب شہادت حضرت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی مناسبت سے منعقد ہے. عزیزان گرامی، یہ دیباچہ کربلا ہیں، یہ مقدمہ کربلا ہیں. جیسے آپ کوئی بھی کتاب جب کھولیں گے پڑھنے کے لیے تو اس میں ایک دیباچہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے. اس کو پڑھنے سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، کس موضوع پہ کتاب ہے. تو اگر کربلا اور امام حسین کی قربانی کا موضوع سمجھنا ہے تو شہادت حضرت مسلم ابن عقیل انسان سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کی قربانی کا کیا سبب ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ حلال محمدی حلال رہے، حرام محمدی حرام رہے. اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں کا یہ نصیحت رہتی ہے کہ عزاداران امام حسین، محبان امام حسین اس کو ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی بھی کوئی حرام کام انجام نہ دیں، کیونکہ یہ شہادت امام حسین کے خلاف عمل ہے. ہمیشہ حلال کاموں کے اوپر زور دیں اور حرام کاموں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں اور بعض و نصیحت کریں کہ لوگ حرام کاموں سے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کریں اور جسے حلال قرار دیا ہے اسے انجام دیں. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، کل کا دن بڑا اہم دن ہے، 9 ذی الحجہ. ایک تو قربانی حضرت مسلم ابن عقیل کی مناسبت سے اور دوسرے جو ہے وہ کل کا دن روز عرفہ ہے. اور آج کی رات بھی بڑی اہم ہے اور روز عرفہ کے بہت سے اعمال ہیں جو آپ حضرات انجام دیجیے اگر آپ پاس موقع ہو. اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ موقع نکالیے، وقت نکالیے. زمانے میں بڑے تغیرات آ گئے ہیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ کوئی گھر میں مر جاتا تھا تو گھر والے کم سے کم سال بھر تک تلاوت قرآن کر کے مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے ہیں. اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ سوچ کے نہ جیے کہ مرنے کے بعد ہماری کوئی مدد کر دے گا، بلکہ خود اپنی تیاری کر کے جائیے. تو آج کی رات زیارت امام حسین پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. آج کی رات مولا حسین کی زیارت پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اس کے بعد 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز، اس میں زیارت وارثہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا. مخصوص زیارتیں بھی ہیں اور عبادتوں میں آج کی رات عبادتوں میں شب داری کرنے کا بھی حکم ہے کہ رات بھر عبادت الہی میں جاگ کر قصر کی جائے اور بہت ہی معتبر رات ہے آج کی. لیکن میں عرض کرتا ہوں، میں نے کسی موقع پر آپ کی خدمت میں اسی عزاخانے میں عرض بھی کیا تھا، اس وقت بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی مجبوری ہے، صحت کی مجبوری ہے یا صبح اٹھ کے آپ کو کسی آفس میں جانا ہے، تو امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر تم باوضو سو جاؤ
وضو کر کے سو جاؤ تو گویا تم نے رات بھر جاگ کے عبادت کی ہے. تو اگر آپ رات بھر نہیں جاگ سکتے ہیں, جتنی دیر جاگیے ذکر الہی کرتے رہیے. ذکر الہی میں الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, درود بھیجیے آل محمد پر. یہ سب حضرت درود جب بھی بھیجیے بآواز بلند بھیجیے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے سوال کیا تھا شبہ قدر کے متعلق, تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, گناہوں کی توبہ کرو. تو کچھ نہیں کر سکتے تو لیٹے ہیں ابھی سونے کے لیے اور ابھی نیند نہیں آ رہی ہے, تو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے, آل محمد کا وسیلہ دیجیے. جیسے دنیا میں کسی بگڑے جو ناراض ہو گیا ہو آپ سے, اس کو راضی کرنے کے لیے آپ خوشامد کرتے ہیں, اپنے رب سے اپنے گناہوں کے اوپر معذرت, توبہ, استغفار گڑ گڑا کے کیجیے. اللہ انشاءاللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. محمد علیہ السلام کے صدقے میں. تو عزیزان گرامی اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے اور زیارت وارثہ آپ رات ضرور پڑھیے گا, اور پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے گا زیارت وارثہ کی. کل کا دن روز عرفہ ہے, کل کا دن بہت اہم ہے. توبہ, گناہوں کی توبہ کا دن ہے کل, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے کل, اور عبادت کا دن ہے کل کے بہت سے اعمال ہیں. غسل کرنا آج کے دن بھی, کل کا دن بھی تھا, آج کا دن تو گزر گیا, کل کا دن بھی غسل کرنا بہت ثواب رکھتا ہے. غسل سے مراد یہ کہ جس طرح سے آپ غسل جمعہ کرتے ہیں, غسل جنابت کرتے ہیں کہ پہلے جسم کو پاک کر کے اور نیت کے بعد پھر آپ سر پہ پانی ڈالتے ہیں, جس سے سر اور یہ گردن کھلتی ہے, پھر دہنا حصے پہ پانی ڈالتے ہیں آدھے, پھر آدھے بائیں حصے کو دھوتے ہیں. نیت یہی رہے گی. جو بھی عمل دیکھیے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مطلب سوچتے ہیں اسے, جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اسے ذہن میں لے آئیے. کل جیسے آپ غسل روز عرفہ کر رہے ہیں تو وہ ذہن میں رہے کہ میں غسل کرتا ہوں غسل روز عرفہ قربتاً الی اللہ, خالی قربتاً الی اللہ. میں فائدہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ پر واجب ہے تو اس میں بھی نیت فٹ ہو جائے گی, مستحب ہے تو اس میں بھی نیت فٹ ہو جائے گی. آپ نہ اسے مستحب کہیں گے نہ واجب کہیں گے, واجب تو ہے بھی نہیں ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ قربتاً الی اللہ. آپ نے غسل کر لیا, غسل کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز, غسل کسی وقت بھی آپ دن میں کر سکتے ہیں, کسی وقت کا مطلب یہ ظہر سے پہلے کر لیجیے, اور اس کے بعد آپ پھر ظہر عصر کی نماز پڑھیں گے. اور اس کے لیے کل کے لیے مخصوص یہ کہ زیر آسمان پڑھنا بہت ثواب رکھتا ہے, چھت کے نیچے. اب بارش ہو رہی ہو یا اتنی تیز دھوپ ہو کہ سائے کا کوئی انتظام نہیں ہے, بالکل آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جہاں دھوپی دھوپ ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے, اس کی بات الگ ہے. لیکن حالت اختیار میں زیر آسمان ظہر کی نماز پڑھیے, عصر کی نماز پڑھیے, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے. اس نیت سے کہ نماز پڑھتا ہوں میں اعمال روز عرفہ کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ. طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد پڑھیے پہلی رکعت میں, اور سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید قل هو اللہ احد کا سورہ, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون کا سورہ. کوئی چھوٹا سا زبانی یاد ہو تو بہت اچھا ہے, نئی زبانی یاد ہے دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, موبائل سے یا کتاب سے یا قرآن سے دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز جس طرح سے آپ صبح کی پڑھتے ہیں اس طرح سے پڑھیں گے. مستحب نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے, یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اور 4 رکعت نماز اور بھی ہے,
जो मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मंसूब है, और उसके अंदर 4 रकत नमाज 2 रकत करके 2 रकत पढ़ेंगे नियत से कि आमाल रोज़ अरफा की मौला अली से मंसूब नमाज मैं 4 रकत पढ़ता हूँ, 2 रकत करके पहली 2 रकतें पढ़ता हूँ और बताऊँ इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। और जब 2 रकत तमाम हो जाए फिर आप खड़े हो जाएंगे तो नियत करेंगे कि नमाज पढ़ता हूँ मैं आमाल रोज़ अरफा की 4 रकत जो मौला अली की तरफ मंसूब है, इसकी 2 रकतें मैं पढ़ चुका हूँ, आखिरी 2 रकतें पढ़ता हूँ और बताऊँ इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जरूरी नहीं है ज़बान से सब बात हो रहा है, आपके ज़हन में भी अगर ये सब रहे तो वो आपके लिए नियत के लिए वो काफ़ी है। तरीका ये है कि हर रकत में सूरह अलहम्द के बाद 50 मरतबा सूरह तौहीद, यानी 4 रकतों में 200 मरतबा आपको 50-50 करके हर रकत में कुल्हुवल्लाहु अहद सूरह पढ़ना। इसका बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब है। कल के दिन रोज़ा रखने का भी बहुत सवाब है। रवायत में है कि जो शख्स कल रोज़ा रखते उसे 60 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं, रोज़ा आपके लिए मुज़िर है, तो जो रमज़ान में काम है कि बीमार अगर ऐसा है कि जो रोज़ा रखने से उसकी जान का खतरा है तो रोज़ा फिर नहीं। उसी तरह से दायरे मुस्तहब रोज़ों में भी है 60 साल के रोज़ों का सवाब। अगर किसी पर वाजिब रोज़ा क़ज़ा है, रमज़ान के रोज़ों में से क़ज़ा है उसके ऊपर, तो बेहतर यह है कि जो मुस्तहब रोज़े हैं उनको वो क़ज़ा की अदा करे तो अल्लाह उसकी उस क़ज़ा को भी कबूल करेगा, अदा हो जाएगी, और मुस्तहब रोज़े का भी अज्र व सवाब मिलेगा। और सलवात भेज दीजिए। और कल अच्छा ये जो नमाजें मैंने अभी बताई इनके पढ़ने का भी हुक्म ज़ेरे आसमान है। अगर बहुत धूप है और आप नहीं पढ़ सकते या बारिश हो रही है तो ज़ोहर असर आपने साए में पढ़ ली छत के नीचे, और कम से कम 2 रकत जो आसान सी है, पहली रकत में सूरह तौहीद और दूसरे में काफिरून, उसको आप ज़ेरे आसमान। जब नमाज तमाम कर लेंगे रोज़े अरफा की तो दुआए अरफा है। क्या है? दुआए अरफा जरा लंबी तवील दुआ है, तकरीबन 1 घंटा आपको लगेगा, मगर असर की नमाज के बाद ही आपको पढ़ना है। तो उसे आप पढ़िए। मैंने जैसा कि एक दिन और ऐलान किया था कि इस किस्म के अमाल और दुआएं वगैरह हौज़रिया जाम तबलीग का एक यूट्यूब चैनल है, अल इल्म चैनल, तो उसके ऊपर मैं अपलोड करता हूँ ताकि मोमिनीन अगर किताबें नहीं हैं उनके पास नहीं देख पाए तो वो उसके ऊपर देख लें। अगर आप हज़रात इस किस्म की वीडियोस को देखना पसंद करते हो तो किसी कागज़ पर अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिएगा, तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। आपको उस किस्म की चीज़ें जो हो सकता है, यहाँ ऐसे अफराद भी होंगे जिनको मेरे इस तरह के वीडियोस मिलते हों, अगर उनका नंबर होगा मेरे पास तो ज़रूर। अगर आप दुआए अरफा अरबी में नहीं पढ़ सकते उसका तर्जुमा भी मैंने अपलोड किया वीडियो में, ऑडियो है उसकी, तो आप उसे जब सुनेंगे, ये बेटा खामोश बैठो, एक सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी उसे आप अगर नहीं पढ़ सकते तो आप काम में हैं, जिस तरह से अक्सर लोग नवे और दूसरी चीज़ें लीड लगा के सुनते हैं, आप उस दुआ के तर्जुमे को सुनिए तो रूहानियत पैदा होती है। वो पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, अरबी जानते हैं, तो आप उस दुआ को पढ़िए। इस दुआ के पढ़ने की इतनी अहमियत है कि इरशाद हुआ है कि अगर रोज़ा रखने की वजह से आपको दुआ पढ़ने में दुश्वारी है कि रोज़ा रख लिया 1 घंटे की दुआ हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा छोड़ दीजिए मगर दुआ ना छोड़िए। दुआ पढ़िए, दुआ अरफा मखसूस दुआ है।
یہ دعا مولا حسین نے میدان عرفات میں بلندی پہ ایک پہاڑی پر بیٹھ کر پڑھی تھی، اور اس دعا میں وہ اثر تھا کہ تمام حاجی کھچ کے آ گئے اور سبھی اس دعا کی طرح متوجہ ہوئے۔ تو دعائیں عرفہ پڑھنے کی کل بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پھر کل زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت امام حسین السلام کے پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھنے کا ثواب ہے کہ روایت میں تو ہے کل کے دن زیارت امام حسین کرنے کا بہت ثواب ہے، امام حسین کے روضے کی زیارت کرنے کا۔ لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے اصل روضہ پہ، کوشش کیجئے جو یہاں امام حسین السلام کے روضے ہیں، جیسے جنگ دورہ کربلا ہے یا تالکٹورہ کربلا ہے، جو بھی امام حسین السلام کے روضے ہیں اس پہ آپ اتنیت سے جائیے کہ مولا ہم اصل پہ نہیں جا سکتے ہیں مجبوری کی بنا پر، تو ہم اس کی شبیہ پہ جائیں، اور جانے کے بعد یا اگر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر سے زیارت امام حسین پڑھیے۔ اچھا ایک بات بتائیے سر، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا ہماری آواز سن رہے ہیں، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو حج عمرے کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا تمنا؟ تو اگر کل کوئی زیارت امام حسین کرتا ہے تو اللہ اسے 1000 حج کا ثواب، 1000 عمروں کا ثواب اور 1000 جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو زیارت امام حسین ضرور پڑھیے اور اس کی 2 رکعت نماز ہے وہ پڑھیے تو آپ کو جو ہے وہ، اور اگر آپ کوئی دعا نہیں پڑھ پا رہے وقت کی تنگی سے، یا مطلب عربی نہیں آتی ہے یا دعا نہیں ہے پاس میں، یا ایسا موبائل نہیں ہے جس پہ ہم دعا کو سرچ کر سکیں، تو کل زیادہ زیادہ استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، جو گناہ یاد آ جائیں انہیں یاد کر کے اللہ سے معذرت چاہیے، توبہ کیجئے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، اور یہ کہیے کہ پروردگار جو گناہ یاد ہیں اسے بھی معاف کر دے، اور جو میں کر کے بھول گیا ہوں لیکن نامہ اعمال میں اسی طرح کے لکھے ہوئے ہیں جیسے ابھی میں نے گناہ کیے ہیں، تو پروردگار اس گناہ کو بھی معاف کر دے۔ مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا یا علی مدد حق، جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، مولانا سے لے کے آخری آدمی کو جو کیا کھل کے یا علی مدد، نعرہ حیدر اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر دعا ہو، یہ بھی ایک دعا یہ کہ پروردگار میرے گناہ معاف کر دے، تو اس کی قبولیت کے لیے پہلے بھی صلوات بھیجیے اور دعا کے بعد بھی صلوات بھیجیے، کیونکہ درود جو ہے وہ بھی ایک دعا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار درود کو قبول کر لے اور آپ کی دعا کو قبول نہ کرے، اور جب کسی کی خدمت میں کچھ آپ پیش کرتے ہیں تو اس کی تہذیب یہ ہوتی ہے، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کا کلچر تھا، پانی بھی اگر کسی کو پیش کیا جاتا تھا تو نیچے بھی ایک تشتری ہوتی تھی جس پہ گلاس رکھا ہے، اور اوپر بھی ایک تشتری ایک چھوٹی سی ڈھکن ایسا رکھ دیا جاتا تھا، اس کے بعد اسے پیش کیا جاتا تھا۔ تو جس طرح سے کسی کی معزز شخصیت کی خدمت سے پیش کی تو ڈھاک کے پیش کرتے ہیں، تو جب اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی حاجتیں پیش کریں تو محمد و آل محمد کے درود کے حساب میں تو ابھی
بھی بہت سی عبادتیں ہیں کل کی. بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بڑی معذرت کے ساتھ ایسی باتیں سننے کے لیے یوں تو آپ حضرات جمع نہیں ہوتے. ابھی اگر اعلان نہیں کرتا کہ دعا عرفہ کی فضیلت بیان کی جائے گی تو کوئی نہ آتا, لیکن یہ امام حسین کے ذکر کا فیض ہے کہ جن کی وجہ سے آپ حضرات آتے ہیں, انہی کے گھرانے والوں کی افعال وہاں کی خدمت میں کبھی کبھی پیش کر دیے جاتے ہیں. تو کربلا کا جو واقعات, ایک تو یہ اہمیت ہے کل کی, دوسری اہمیت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ کل بہت اہم تاریخ شہادت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام. اب کوئی صاحب مسجد کا کبوتر نہ بن جائیں کہ بس ہم بیٹھے ہوئے استغفار کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, مطلب پڑوس میں مجلس ہو رہی ہے تو اس میں جا کے کیا کریں ہم توبہ کر رہے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے. آپ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد غم حضرت مسلم ابن عقیل میں شریک ضرور ہوگی, کیونکہ اس غم میں شرکت عبادت بھی ہے اور اجر رسالت بھی ہے. عبادت کا حکم دیا کہ اس وقت جو آپ بیٹھے سن رہے ہیں سب ذکر حضرت مسلم ابن عقیل سنیں گے انشاءاللہ, تو اس کو آپ یوں نہ سمجھیے گا یہ عبادت ہے آج کی شب میں, اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملے گا. یوں تو ملتا ہی ہے, مگر آج جو عبادتوں کا حکم ہے اس میں یہ بھی عبادت ہے ذکر محمد والے, کیونکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یا علی آپ کا ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے, ذکر کا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے, ذکر کا سننا بھی اللہ کی عبادت ہے. ایک اور صلوات مولا علی کا ذکر. عزیزان گرامی, حضرت مسلم ابن عقیل کو مولا حسین نے اس لیے بھیجا تھا کہ کوفے سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے, کوفی جنہیں نے خط بھیجے تھے کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ آئیے ہماری اصلاح کیجیے. ان خط بھیجنے والوں میں دو قسم کے افراد تھے. ایک وہ تھے کہ جنہیں آل محمد سے عقیدت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارا سچا معصوم امام ہمارے درمیان آ کر ہماری نصیحت کرے, اور ایک گروہ وہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ یہاں بلا کر انہیں قتل کرے. تو عزیزان گرامی, امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک خط ایسا پہنچا کہ جس کے اندر یہ تھا کہ اگر اب آپ نہ تشریف لائے تو روز محشر ہم آپ کے جس سے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم انہیں بلاتے رہے اور یہ نہیں. ظاہر امام معصوم ہیں تو مصلحت کو دیکھتے ہوئے امام نے سفیر کا انتخاب کیا کہ کسی سفیر کو بھیجے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. تو امام حسین کے سب سے معتمد فرد جو تھے وہ حضرت مسلم ابن عقیل تھے. حضرت مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کے فرزند ہیں. حضرت عقیل ابن ابی طالب مولا علی کے سگے بھائی کے بیٹے ہیں. حضرت مسلم آپ سنتے ہیں نا مجلسوں میں کہ جب حضرت ام البنین سے عقد کیا مولا علی نے تو اپنے بھائی عقیلی سے کہا تھا, بھائی عقیل میرے لیے کوئی رشتہ ایسا بتائیے کہ جو بہادر خاندان سے تعلق ہو. تو حضرت عقیل کے فرزند تھے کون؟ حضرت مسلم. اور حضرت مسلم مولا علی کے بھتیجے بھی ہوئے, بھائی کے بیٹے, اور مولا علی کے داماد بھی تھے. مولا علی کے داماد بھی تھے. داماد کون سی بیٹی ان کو منصور تھی؟ مولا عباس ابن علی. حضرت ام البنین کے بدن سے جو بیٹی مولا علی کی تھی وہ حضرت مسلم کی زوجہ تھی. اپنے بھتیجے کے ساتھ انہوں نے مولا علی نے اپنی بیٹی جو ام البنین مولا عباس کی سگی بہن, ماں باپ دونوں کے اعتبار سے, ان کے ساتھ عقد کیا تھا مسلم ابن عقیل. تو داماد بھی ہیں مولا علی کے, اور ظاہر مولا حسین کے چچیرے بھائی بھی ہیں
اور سگے بہن ہوئی بھی ہے. امام کسی کو اپنا سفیر بنائے گا تو کسی بے دین کو نہیں بنائے گا. ان کی دینداری سفارت امام حسینی سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسین نے انہیں اپنا سفیر بنایا ہے. تو زمانے کے متقی پرہیزگار دیندار حضرت مسلم ابن عقیل تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو سفیر کی حیثیت سے کہ بھائی عقیل مسلم ابن عقیل آپ جائیے کوفے اور وہاں کے حالات کو دیکھ کر مجھے خبر کیجیے. حضرت مسلم ابن عقیل تشریف لے گئے. پہلے اکیلے تشریف لے گئے تھے لیکن جیسے مدینے سے باہر نکلے تھوڑا چلے ہوں گے کہ سامنے دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرن کو شکار کیا. حضرت مسلم ابن عقیل واپس آئے مولا حسین کے پاس. پورا ماجرا سنایا کہ مولا میں جیسے نکلا میں نے ایسا ایسا دیکھا. امام حسین نے دعائیں دی اور اب یہ اپنے 2 بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے. اور جب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں کوفے تو سب سے پہلے انہی نے قیام کیا ہے حضرت مختار کے گھر. حضرت مسلم ابن عقیل نے سب سے پہلے قیام کہاں کیا؟ حضرت مختار کے گھر. ایک طبقہ حضرت مختار کی بھی مخالفت کرتا ہے. اب وہ نااہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مختار اتنے محب امام حسین تھے تو جب مسلم ابن عقیل قتل ہوئے ہیں کوفے میں تو مختار کہاں تھے؟ سنیے ارباب ولا، مختار کہاں تھے؟ مختار اتنے معتمد تھے کہ کوفے میں مسلم نے قیام مختار کے گھر کیا. لیکن مختار بڑے ہوشیار عقل مند تھے اور ماحول کو دیکھ کر بھاپ دیا کرتے تھے. اور کیوں نہ ایسا ہو، مولا علی نے اپنے زانوں پر بٹھال کر مختار کے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تھا بڑا زیرک ہے یہ بچہ، بڑا ہوشیار ہے یہ. جسے علی ہوشیار کہہ دیں تو اس کی ہوشیاری میں کچھ کمی ہوگی. تو حضرت مختار نے ایک دن حضرت مسلم ابن عقیل سے یہ کہا کہ آقا میرے یہ کوفہ ہے، یہاں کسی پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک فوجی دستہ آپ کی حفاظت کے لیے کوفے سے باہر کے افراد کا بنایا جائے تاکہ اگر کسی موقع پر کوفی دغا دے دے تو وہ دستہ آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کرے. حضرت مسلم ابن عقیل کو یہ رائے پسند آئی تو حضرت مسلم نے کہا ٹھیک ہے مختار کے گھر میں ہیں مسلم ابن عقیل علیہ السلام. اور مختار کوفے سے باہر جو قریب آبادیاں تھی شیعوں کی محبان اہل بیت کی، ان آبادیوں میں جا کر انہی نے جوانوں کا انتخاب کیا کہ سفیر حسین آئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک دستہ چاہیے ہے. تو ظاہر جو بھی محب حسین سن رہا تھا وہ تیار ہو رہا تھا. اور انہی نے 2000 کا لشکر بنا لیا اور اس لشکر کو لے کر یہ کوفے آ رہے ہیں. اور جو مختار کو خطرہ تھا وہی ہوا کہ یہاں عبید اللہ ابن زیاد بے شمار اسے یزید نے گورنر کوفے کا بنا دیا. ایک وقت میں یہ بصرے کا گورنر بھی تھا، اس وقت یہ بصرے کا گورنر تھا. اور اس کو کہا کہ تم کوفے فوراً جاؤ اور وہاں حسین کا بھائی آیا ہے اور تمہاری ضرورت ہے، ہم تمہیں دونوں جگہ کا گورنر بناتے ہیں. جب یہ آیا ہے تو اس طرح سے آیا کہ چہرے پر نقاب ڈال کے اپنے کو چھپا کے یہ آیا. تو لوگ امام حسین کے انتظار میں بھی تھے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے. تو روایتوں میں ہے کہ لوگوں نے
السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ کے بھی اسے سلام کیا. یہ کسی کو جواب نہ دیتے ہوئے یہ دارالامارہ میں گیا, گورنر ہاؤس میں گیا, اور دوسرے دن اس نے اعلان مسجد کوفہ کی جامع مسجد میں کرایا کہ کہہ دو کہ آج خطبے میں سب آ جائیں. اور جب مجمع آیا تو یہ مجمع کے سامنے کھڑا ہوا تو لوگ دیکھ کر حیرت کرنے لگے کہ ارے یہ تو عبید اللہ ابن زیاد کا, جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں, اور میں اس جگہ پر اس کام سے آیا ہوں کہ مسلم آئے ہیں اور حسین ابن علی کا سفیر آیا ہے اور تم نے اس کی بیعت کی ہے. 18,000 کوفیوں نے بیعت کی تھی نا مسلم ابن عقیل کی, کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم تمہیں صحیح کریں. دھمکایا. کوفی بے وفا نکل گئے اور انہوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا. عالم یہ ہوا کہ مغرب کی نماز میں مسجد بھری ہوئی تھی اور عشاء کی نماز میں 9 افراد تھے. اب ایسے ماحول میں حضرت مسلم ابن عقیل نے مناسب نہ جانا کہ اب مختار کے گھر میں ٹکا جائے, کیونکہ مختار گھر میں ہے نہیں. وہ گئے مسلم ابن عقیل کے لیے لشکر جمع کرنے کے لیے, تو وہاں سے نکل کے یہ حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر بھی انہوں نے قیام کیا. کس نے؟ حضرت مسلم ابن عقیل. عبید اللہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل کو ڈھونڈتا رہا, مگر مسلم ابن عقیل عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں ملے. تو اس کا ایک غلام تھا عبید اللہ ابن زیاد کا, اگر حافظہ خطا نہ کر رہا ہو تو غالباً اس کا نام تھا زکوان. اس نے اسے 1000 دینار دیے اور دے کے کہا مسلم کو ڈھونڈو. ارباب ملا حضرت مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے وہ کسی چوراہے پہ نہیں گیا, وہ کسی مسجدی جگہ نہیں گیا, بلکہ مسجد گیا اور اس نے کہا یہاں کوئی علی کا شیعہ مل جائے تو میں اس سے دریافت کروں گا. اور اس نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑے ہی خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا تھا. سمجھ گیا بھری مسجد میں یہ ہے کوئی علی کا دیوانہ. اس نے اپنا مسلح وہیں بچھا دیا اور بچھانے کے بعد اسے اپنی عبادت سے روک میں لایا کہ اتنا عبادت گزار تم سجدے کر رہا. بعد میں اس سے کہتا ہے تجھے معلوم ہے میں محب اہل بیت ہوں, میں کچھ سوال مسلم ابن عقیل سے پوچھنا چاہتا ہوں اور کچھ شرعی رقم ہے خمس کی وہ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ یہ شیعہ تھے, ظاہر ہے کہ جو دھوکہ نہیں دیتا ہے وہ ہر ایک کو یہ سمجھتا ہے کہ سبھی اس کے جیسے دھوکہ نہ دینے والے ہیں. اور انہوں نے لا کر مسلم ابن عقیل سے ملاقات کرائی. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا مخبر تھا. اس نے آگے عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا کہ مسلم ہانی کے گھر پہ ہیں. ہانی 80 سال کے ضعیف العمر تھے. مولا علی کے لشکر میں جنگ صفین میں یزید کے باپ کے دانت کھٹے کر دیے تھے. اور اب بزرگ ہونے کے باوجود بھی شجاعت میں کوئی کمی نہیں تھی. ہانی کے گھر میں جب یہ خبر ملی کہ ہانی کے گھر میں مسلم ہیں تو اس ملعون نے حضرت ہانی کو بلایا. حضرت ہانی آئے, ان سے گفتگو کرنے. ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے تو حکومت بھی ان سے ڈرتی تھی, تو اس نے بلانے کے بعد کہا کہ کچھ میٹھی میٹھی باتیں کی. کہانی مسلم آپ کے گھر میں ہے. مسلم نے ہانی ابن عروہ نے کہا, انکار کر دیا, نہیں ہے میرے گھر میں. اس نے کہا آپ نے مہمان رکھا ہے. نے کہا میں نے مہمان نہیں رکھا ہے. اس نے کہا دیکھیے ہیں آپ کے گھر میں. اور فوراً اسی غلام کو بلایا جو کل گیا تھا ہانی کے گھر
اب جو حانی نے اسے دیکھا پہچان گئے یہ تو کل آیا تھا, سمجھ گئے. تو حضرت حانی نے فرمایا کہ میں نے ان کو بلایا نہیں ہے, وہ میرے گھر مہمان ہوئے تو ہم نے انہیں مہمان کر دیا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, اب انہیں میرے حوالے کر دو. تو حانی 80 سال کے ہیں, ضعیف العمر ہیں, مگر ایک مرتبہ فیض و غضب کے عالم میں عبید اللہ ابن زیاد سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ امکان میں نہیں ہے کہ وہ تیرے حوالے کیے جائیں, انہیں میں تیرے حوالے کرنے والا نہیں. تو اس نے اپنی چھڑی کھینچ کے حانی کی طرف پھینکی جو ماتھے پہ پڑی اور ماتھے سے خون جاری ہوا, بھاؤ پھٹ گئی. اس کے بعد اس ملعون نے حکم دیا کہ حانی کو 80 کوڑے مارے جائیں. 15-20 کوڑوں کے بعد حانی فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. اور کوڑے مارنے والے نے کہا کہ حانی مر گئے, لیکن عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ کوڑوں کی تعداد پوری کرو, اور ان کے جنازے پر کوڑے مارے گئے. حانی کے جنازے پر کوڑے مارے گئے. دیکھیے میں نے کہا نا کل کا دن دیباچہ کربلا ہے, تو اگر وہاں جنازہ پامال ہوا تو یہاں جنازے پر کوڑے مارے گئے. اب جو حانی یہ شہید تو ہو گئے, اب یہ ڈرا عبید اللہ ابن زیاد کیسے خبر کی جائے, کیسے ان کا جنازہ نکالا جائے, کیا ہوگا, قبیلے والے قتل عام کر دیں گے. تو اس نے میت کو اسی دارالعمارہ میں رکھا. جب رات قریب آئی, مغرب کا وقت آ گیا, تو حانی کے قبیلے والے نکلے اور پورے دارالعمارہ کو کھیل لیا اور کہا میرا سردار صبح سے تمہارے یہاں ہے, ابھی تک واپس نہیں آیا ہے, ہمیں اس کی فکر ہے, ہمیں اس سے ملاقات کراؤ. اب آپ اس کی مکاری دیکھیے, اتنے حانی اتنے عروہ کے جسم سے خون کو پچھوایا اور تکیوں کی ٹیک لگا کر ان کو اس طرح سے بٹھالا جیسے کوئی کونی رکھ کے بیٹھا ہوا ہو, سامنے پانی اور شربت کے گلاس رکھے. اور رات آ چکی تھی تو عبید اللہ ابن زیاد کا ایک خادم باہر نکلا, کہا گورنر صاحب کا حکم یہ ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا سردار کسی مصیبت میں ہے تو ایسا نہیں ہے, دیکھیں جھوٹ بولنا ہے, جبکہ وہ شہید ہو چکے ہیں. کہا اگر تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو آ کے دیکھ لو, مگر اتنے لوگ تو دربار میں نہیں لائے جا سکتے, صرف تم میں سے 2 لوگ آ جائیں, ہم انہیں دور سے دکھا دیں گے. اب اندھیری رات تھی, دور سے دروازے پر سے کہا دیکھو تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے یہ تمہارا سردار بیٹھا ہے. تو انہیں اب جو دور سے دیکھا تو وہاں ٹیپ لگائے ہوئے تھے, ان کو اس طرح سے بٹھانا کہ جیسے ٹیپ لگی ہوئی ہو. عزیزان گرامی, ظاہر شہید ہے, شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے. وہ سب دھوکہ کھا گئے اور وہ جا کے انہیں نے اپنے قبیلے والوں سے کہا سردار بیٹھے ہوئے ہیں, سردار بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ مجمع منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو گیا, ظاہر ایک ہی جگہ پہ سب نہیں رہتے تھے, کوئی یہاں کسی کا گھر یہاں ہے, کسی کا گھر وہاں ہے, کسی کا گھر وہاں ہے. جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنا لشکر بھیجا, اور لشکر بھیج کر حانی ابن عروہ کے جو قبیلے والے تھے ان کو قتل کیا, جو بچ گئے ان کو گرفتار کیا. حضرت مختار کو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, مختار کے علم میں کچھ نہیں ہے. مختار لشکر کو لے کے بڑی تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہے ہیں, لیکن دل کو دل سے راز ہوتا ہے. ان کو کچھ الجھن گھبراہٹ ہوئی اور یہ کہا یا اللہ یہ کیا ہے کہ آج دل بڑا مضطرب ہے. تو انہی نے جناب مختار نے کہا دیکھیں کوئی آتا ہوا ہو تو اس سے پوچھے کوفہ کس عالم میں ہے. تو دیکھا ایک شخص کوفے کی طرف سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے. مختار نے اسے روکا, روک کے پوچھا یہ بتا
کوفے کا حال کیا ہے جب تو چلا تھا؟ اس نے بتانے سے انکار کیا، کہا پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میں مختار ہوں۔ بس جیسے انہوں نے کہا میں مختار ہوں، وہ اپنے گھوڑے سے زمین پر کودا اور کود کے کہا مختار قیامت ہو گئی، مختار قیامت ہو گئی۔ حضرت مختار کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا یہ بتا؟ کیا مختار قیامت یہ ہو گئی کہ مسلم کو میں نے کوفے میں اس عالم میں دیکھا ہے کہ مسلم کے پیر میں رسی بندھی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ مقدمہ کربلا ہے، محرم آنے والا ہے، آج استقبال محرم میں ایسا روئیے کہ بی بی زہرا کی رحمتیں آپ پر ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، مختار اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جو 2000 کا لشکر تھا وہ کہتا ہے آقا اجازت دیجئے ہم کوفے میں داخل ہوں، قتل عام کریں۔ تو حضرت مختار فرماتے ہیں ہمارا مقصد قتل عام نہیں تھا، ہمارا مقصد تھا مسلم کو بچانا، لیکن جب مسلم ہی قتل کر دیے گئے تو اب تمہارا کوفے میں جانا ہی بیکار ہے، تم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ لیجئے یہ 2000 کا لشکر واپس چلا گیا۔ اب حضرت مختار کوفے کی طرف بڑھے۔ اب جو کوفے کی طرف مختار بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے کی سرحدوں کو بند کر دیا تھا۔ سرحد پر 2000 کا لشکر شامی لگا ہوا تھا۔ مختار کو روکا، مختار نے کہا مجھے نہ روکو، کوفہ میرا وطن ہے، میں وطن سے باہر گیا تھا، اب میں وطن میں آیا ہوں، مجھے کوفے میں جانے دو۔ اس لشکر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ نہ کوئی کوفے سے باہر نکلے گا، نہ کوئی کوفے میں داخل ہوگا، آپ واپس چلے جائیں۔ مختار نے کہا دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے جانے دو کوفے میں۔ بات کچھ آگے بڑھی تو حضرت مختار نے ارشاد فرمایا تم مجھے نہیں جانتے، میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد مختار نے تلوار کھینچی اور کھینچ کے حملہ کیا، 9 بنی امیہ کو قتل کیا۔ اور جب 9 قتل ہوئے تو باقی جو تھے باقی سب بھاگے اور مختار کوفے میں داخل ہوئے۔ تو اب جو کوفے میں داخل ہوئے تو مختار جب اپنے محلے کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ محمد ابن اشعث ابو بکر کا بھانجا 14 امام حسن کا یہ سالہ ہوتا تھا، 14 بنت اشعث کا سگا بھائی تھا۔ یہ ایک سفید پرچم لیے کھڑا ہے، کہہ رہا ہے جو اس پرچم کے نیچے آ جائے وہ امان میں ہے۔ حضرت مختار نے کچھ مصلحت سمجھی، محمد ابن اشعث کے قریب گئے۔ محمد ابن اشعث خوش ہو گیا کہ مختار آ گئے، مختار میرے پرچم کے نیچے آ گئے۔ کہ مختار ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ اب وہ پرچم لے کے دوڑا دربار کی طرف، اس نیت سے کہ اتنا بڑا محب اہل بیت میرے پرچم کے نیچے آ گیا۔ اور اب جو یہ اندر داخل ہوا دربار میں تو بنی امیہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، جو سردار تھے۔ مختار کے لیے کسی نے جگہ بھی نہیں چھوڑی کہ مختار کسی کرسی پر بیٹھ جائیں، جبکہ مختار بھی ایک قبیلے کے سردار ہیں۔ مختار کو جلال آیا، قریب میں بیٹھے ہوئے سردار کے گریبان کو پکڑا اور اچھال کے اسے زمین پر پٹکا۔ اب جو وہ زمین پر گرا تو پورا دربار مڑ کے دیکھتا ہوا کیا تو دیکھا بنی امیہ کا سردار زمین پر پڑا ہے اور مختار اس کی کرسی پر بیٹھے۔ محمد ابن اشعث ملعون کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد مختار ہمارے ساتھ آ گئے، اب ان کی جان کی امان ہونا چاہیے ہے۔ مختار کو یہ سب کھل ضرور رہا تھا، لیکن مصلحت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مختار خاموش بیٹھے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو دیکھا اور دیکھ کے کہا مختار تمہارا جیسا شیعہ ہمارے ساتھ ہو جائے اس پر ہمیں یقین نہیں آتا۔ مختار خاموش بیٹھے رہے۔ ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ وہ 9 بنی امیہ جنہیں قتل کر کے مختار آئے تھے، ان کے
گھر کی عورتیں روتی ہوئی دربار کے باہر آئیں. اب جو روتی ہوئی دربار کے باہر آئیں تو عبید اللہ ابن زیاد نے دریافت کرایا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ بنی امیہ کے سرداروں کی گھر کی عورتیں ہیں کہ انہیں دربار میں لایا جائے. وہ دربار میں آئیں تو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آ کے کہتی ہیں اے عبید اللہ ابن زیاد تو نے کیا کر لیا. مختار کو تو اپنے دربار میں بٹھائے وہ ہے جبکہ مختار ابھی ہمارے 9 سرداروں کو قتل کر کے آیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے مختار سے پوچھا مختار کیا یہ عورتیں سچ کہہ رہی ہیں. دیکھیے علی کا دیوانہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. کہاں سچ کہہ رہی ہیں. میں نے قتل کیا ہے. قتل اس لیے کیا ہے کہ مجھے آنے سے روکا جا رہا تھا. میرا وطن ہے کوفہ. میں نے راستہ بنایا. عبید اللہ ابن زیاد نے اسی چھڑی کو جو حامی ابن عروہ پہ ماری تھی وہی مختار کی طرف پھینکی اور وہی پہ لگی جہاں حامی ابن عروہ کے لگی تھی. بھاؤ پھٹی خون بہنے لگا. مختار کو گرفتار کر لیا گیا. اسیر ہو گئے مختار. 52 سیڑھی گہرا قید خانے میں مختار کو جگڑ کے پھینک دیا گیا. اب آپ سمجھے شہادت مسلم کے موقع پر بھی مختار نہیں تھے اور کربلا کے واقعے کے موقع پر مختار قید خانے عبید اللہ ابن زیاد میں تھے. عزاداران امام میں کہوں گا مختار قید ہوئے زخمی ہوئے. آپ پر بڑا ظلم کیا گیا. خارش زدہ اونٹوں کی پیٹھ پر جس تیل کو ملا جاتا تھا زہریلا تیل وہ تیل مختار کو پلایا جاتا تھا. لیکن مختار کو انتقام خون حسین لینا تھا اس لیے اللہ نے مختار کو زندہ رکھا. مختار اتنی مصیبتوں کے بعد بھی آپ بچ تو گئے. اس کوفے میں آپ بچ تو گئے لیکن ایک سفیر حسین آیا ہے. بس عزاداروں رونے کے لیے تیار ہو جائیے. ایک سفیر حسین آیا ہے جو کربلا کا مقدمہ بن کے آیا ہے. عزاداروں آج ہی کی رات تھی جب مسلم ابن عقیل تبا کے گھر میں مہمان ہوئے تھے لیکن مسلم نے کھانا نہیں کھایا تھا. شاید وجہ یہ ہو کہ 2 بیٹے تھے مسلم کے وہ نہ جانے کہاں تھے. باپ کو خیال آیا ہوگا ارے میں کھانا کھا لوں گا ہائے میرے بیٹے. آج کی پوری رات مسلم ابن عقیل عبادت کرتے رہے. کسی نے مخبری کر دی کہ توا کے گھر میں مسلم ہیں. بس اتنا عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا. اس نے 2000 کا لشکر بھیجا. کتنا؟ 2000 کا لشکر. 2000 کا لشکر آیا عبید اللہ ابن زیاد کا. یہ اذان صبح کے بعد کی بات تھی. مسلم نے کمر کے پٹکے کو کسا آواز دی توا اے توا اپنے حجرے سے باہر آئی. دیکھا مسلم اسلحہ لگائے ہوئے منظم کھڑے ہیں. کہا آقا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میں باہر جا رہا ہوں. کہا ہاتھوں کو جوڑ لیا توا نے. ایش آقا گھر سے باہر نہ نکلیے کوفہ آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ کو قتل کر دیا جائے گا. مسلم فرماتے توا مجھے جانے دو لشکر آ گیا ہے. توا کیا تجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی ہیں؟ اے توا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ لشکر تیرے گھر کے اندر گھل جائے. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تیری بے حرمتی ہو تیری بے پردگی ہو. میں کہوں گا مسلم ایک مومنہ کے پردوں کا اتنا خیال ایک مومنہ کے گھر کا اتنا خیال. اے مسلم ذرا کربلا میں آئیے گا جب علی کی بیٹی فریاد کر رہی ہے خیموں میں آگ لگی ہے. ارے علی کی بیٹیاں چہرے کو بالوں سے چھپائے کھڑی ہیں. ہاں عزاداروں آپ صاحب ہو رہے اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرو. بس مجلس ختم ہو رہی ہے. مسلم تلوار لے کے باہر نکلے اور نکلنے کے بعد حملہ کیا. 2000 لشکر کو کاٹ کے پھینک دیا. 2000
1000 لشکر اور آیا، مسلم اس سے بھی لڑے، اس نے بھی فرار اختیار کی، 2000 لشکر اور آیا، مسلم اکیلے بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر سعد نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اس سے اس طرح لڑا نہیں جا سکتا، اس سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے دھوکہ دے دو، اسے دھوکہ دے دو۔ عزاداروں پر مجلس ختم ہو رہی ہے، ایک چپکے سے گڑھا کھودا گیا، اس پر کچھ گھاس پھوس ڈالی گئی اور مسلم پر حملہ کیا، اور مسلم جوش و شجاعت سے آگے بڑھے، اور اب جو اس گڑھے کے قریب پہنچے، ارے حسین کا سفیر اس گڑھے میں گر گیا، ارے اوپر سے لوگوں نے نیزے پھینکے، تیر مارے، پتھر مارے، اور جلتی ہوئی لکڑیاں مسلم پر پھینکی، ارے مسلم کا لباس جلنے لگا۔ میں کہوں گا یا ابا عبداللہ، کربلا میں آپ کا لباس تو نہیں جلا، لیکن میں کہوں گا مولا اگر آپ کا لباس نہیں جلا تو آپ کی بیٹی سکینہ کا کرتا جل رہا ہے۔ ہاں داداروں، مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، اس طرح سے کھینچا گیا جیسے بیمار جانور کو کھینچا جاتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے اور یہ کہا گیا امیر کہہ کے سلام کرو۔ مسلم نے فرمایا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر فقط حسین ہے۔ لیجئے عزاداروں، ارے بالا خانے پر کھڑا دیا گیا، ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، مسلم کو چھت سے ڈھکیلا گیا۔ جب ہوا میں مسلم تھے تو کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین نے کہا علیکہ السلام۔ اے مسلم، اگر دنیا میں تہلکہ مچانے کا امکان نہ ہوتا تو میں اعجاز کے ذریعے تجھے گلے لگا لیتا۔ لیجئے مسلم گر گئے، ارے اب ظالم نے مسلم کے پیر میں رسی باندھی، ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہوا، مسلم کا لاشا کوفے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مسلم، ارے لاشا گھسیٹا گیا، ذرا کربلا آنا، سید مظلوم کا لاشا درمیان میں ہے، ادھر کے گھوڑا زینب فریاد کر رہی ہے، سکینہ رو رہی ہے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا وَإِلَى مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں پھر سے اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں اور امام حسین کی علیہ السلام کی خدمت میں، چہاردہ معصومین کی خدمت میں سویر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عشرہ اولیٰ میں، پہلے عشرے میں محرم کے پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک یہاں جو عشرہ ہوتا ہے شب میں 7:30 بجے منعقد ہوگا، اس میں آپ حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔